وہ گانا ہے ایک، تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے. اس سے متعلق ایک کہانی ہے بہت مزیدار، وہ آپ کو سنائیں گے. پھر مشال یوسفزئی کا چہرہ آج بہت تمتمایا، حالانکہ آج ان کو عدالت سے ایک نوٹس بھی ملا، لیکن ان کے آنکھوں کی خوشی اور چہرے کی تمتماہٹ جو ہے وہ دیدنی تھی. کیا ماجرا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور کی چھٹی ہو گئی ہے صوبائی صدارت سے. رد عمل کیا ہوگا، الزامات کیا ہیں، فیصلہ کیوں ہوا، یہ پوری کہانی آپ کو، ایک کمپیکٹ کہانی ہے، بہت ہی مؤثر کہانی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. عمران خان صاحب نے کیا تبصرہ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. چلیے ناظرین، اب اسی سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا فیصلہ آج ایک یوں سمجھیے کہ جیسے بم شل خبر ہوتی ہے نا، اس کے طور پر سامنے آئی. ہم اڈیالہ جیل ہی میں تھے اور سماعت ہو رہی تھی، اس کے بعد اچانک آ کر پتہ چلا. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ فرمان، عاطف خان وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں، رہے بھی ہیں اور شاید اب بھی ہیں. مشال یوسفزئی تو خیر روزانہ آتی ہیں، وہ کیسے آتی ہیں، ان کے لائسنس پر ایک اعتراض ہوا ہے اور نوٹس بھی ایشو ہوا ہے، لیکن کس پہ آتی ہے وہ بتاتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جنید اکبر خان اور احمد علی بچر جو پنجاب اسمبلی میں وہ ہیں قائد حزب اختلاف، عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ اور کوئی ایک اور نام تھا جو مجھے یاد نہیں ہے. وہ ہم جب پہنچے اڈیالہ جیل تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ لوگ عمران خان سے ملاقات کے لیے اندر جا چکے ہیں. اب ہم تلاش میں تھے، جب ہم اندر پہنچے تو ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ جو لوگ 5 لوگ آئے ہیں کوئی نہ کوئی تو واردات ڈالیں گے، یعنی کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. اور رپورٹر کا یہی کمال ہوتا ہے، وہ چاہے میں ہوں یا میرے کالیگ رپورٹر ہوں، ان کا یہی کمال ہوتا ہے کہ ان کو خبر کا پتہ ہوتا ہے، ان کو کرکس کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میٹنگ فلاں کی ہو رہی ہے اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو بہرحال ہم تلاش میں تھے، تو کچھ دیر کے بعد یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد اچانک پھر یہ بتایا گیا. اور پھر یہ پہلے تو بتایا عاطف خان باہر نکلے، شاہ فرمان نکلے، مشال یوسفزئی نکلی. ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب ابھی سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کریں گے، فیصلہ ہو گیا ہے، کب عمل درآمد ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں. انہوں نے بہت ہی سوبر اور سین رد عمل کا مظاہرہ کیا جو ہونا چاہیے. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جنید اکبر خان کی نہیں بنتی علی امین گنڈا پور سے، مختلف وجوہات ہیں. شاہ فرمان کی بھی نہیں بنتی، عاطف خان کی بھی نہیں بنتی، مشال یوسفزئی کی تو بالکل نہیں بنتی، لیکن ان کا رد عمل بہت ہی مناسب تھا. پھر فیصل چودھری آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی آیا ہوں، میری عمران خان سے بات نہیں ہوئی، میں بتاتا ہوں. کچھ دیر کے بعد انہوں نے آ کر تصدیق کی. پھر سلمان اکرم راجہ تشریف لائے باہر، وہی کمرہ عدالت سے باہر لان میں. ان سے پوچھا میں نے ان سے سوال کیا، وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ بات بتائیں. تو انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں خان صاحب نے ہدایت کر دی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، جنید اکبر خان نئے صدر ہوں گے اور علی امین گنڈا پور اب نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے باضابطہ میڈیا ٹاک میں انہوں نے باضابطہ یہ بھی ایک کہا کہ علی امین گنڈا پور پر بہت بوجھ تھا. شاہ فرمان نے بھی کہا، ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر دیکھنا تھا، معیشت دیکھنی تھی، پی ٹی آئی ورکرز کو ریلیف دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے ان کی اپنی خواہش پر یہ ہوا. حالانکہ ہم جانتے ہیں بطور خبر نگار، بطور جرنلسٹ، کہ یہ اپنی خواہش پر نہیں ہوا. بہرحال جب یہ تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی جو وہاں موجود تھے اس میٹنگ کے دوران. میں نے ان سے پوچھا وجوہات کیا ہیں. ایک تو وہ وجوہات ہے جو آپ سب جانتے ہیں، مثال کے طور پر کرپشن کا بہت بڑا الزام ہے اور بہت سنگین الزام ہے. اور یہ الزام جو ہے وہ شکیل خان بھی ہوا کرتے تھے ایک ایم پی اے، اور بہت سارے لوگوں نے لگایا. خود شاید عاطف خان نے بھی ایک آدھ بار یہ شکایت کی تھی. لیکن شکیل خان کے خلاف ایک وقت تھا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے نفس ناطقہ تھے، اور شکیل خان کے خلاف کارروائی ہوئی، علی امین گنڈا پور کے خلاف نہیں ہوئی، اور لوگوں کے خلاف بھی ہوئی. پھر گورننس کے ایشوز تھے، اس پر بھی عمران خان نہیں سنتے تھے، اور بھی بہت سارے معاملات تھے. لیکن کرپشن کا معاملہ بڑا الزام سمجھا جاتا ہے. اور پھر گزشتہ روز، بلکہ 2 روز پہلے جب ہم گئے اڈیالہ میں، تو ایک ساتھی نے عمران خان کو دیکھ کر آواز لگا کر ان سے یہ پوچھا، انہی کے ایک ساتھی نے، وہ ذرا دور تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ
जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन पर ये डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जी वो देखें वो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने ट्वीट कर दिया है कि बुशरा बीबी की सज़ा के पीछे अली अमीन गंडापुर का हाथ है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे पास ऐसी ना कोई इतलात है ना कोई ऐसी शवाहिद है, लेकिन हम खटके हुए थे उस रोज़ से। तो जब ये हुआ तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक तो ये करप्शन वाले मामला था, बहुत बुरी तरह से करप्शन हुई सूबे में। फिर गवर्नेंस का भी मामला था, ख़ासतौर पर पूरम एजेंसी में जिस तरह बिहेव किया वो बड़ा मसला था। लेकिन और भी जो दीगर उनकी खबरें चल रही हैं, बुशरा बीबी को सज़ा के हवाले से किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि वो बुशरा बीबी की सज़ा के पीछे हुए हैं, लेकिन लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इख्तलाफात के दरमियान इख्तलाफात बहुत शदीद हैं, और अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के समझाने के बावजूद मशाल यूसुफ़ज़ई को ओहदे से फारिग किया था अपनी मुशावरत की ओहदे से। तो यूँ एक बुशरा बीबी वर्सेस अली अमीन गंडापुर सूरत हाल हो गई, और साथ ही मशाल यूसुफ़ज़ई वर्सेस अली अमीन गंडापुर सूरत हाल हो गई। मशाल यूसुफ़ज़ई के बारे में सबको ये शक है कि वो किसी के साथ नहीं, बस वो अपने मेंटोर्स के साथ हैं। बहरहाल वो फिर मैंने उनसे कहा नहीं कुछ और भी होगा। मैंने कहा यार देखें आप भाई हैं, कुछ आपका नाम नहीं लेंगे। तो 3-4 लोगों ने कहा कि इमरान खान को सबसे बड़ी जो शिकायत पैदा हुई है वो है कि अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे रवाबित हैं, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपना बचाव करते हैं, मुझे नहीं निकलवाते। एक दोस्त ने ये बताया कि इमरान खान ने आज भी ये कहा कि मुझे अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं आपकी रिहाई की बात कर रहा हूँ, वो तो दंदराता फिरता है, मज़े करता है, लेकिन मैं अभी जेल में हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। ये कोट एंड कोट में उन दोस्त ने इमरान खान के अल्फाज बताए। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बनी है, जो इमरान खान का अपना एक बना रवैया अली अमीन गंडापुर के बारे में कि मैं जेल में हूँ, अली अमीन गंडापुर बाहर है और मज़े कर रहा है, और कोई इसको जो है ना वो मेरी रिहाई की बातचीत नहीं कर रहा, और मुझे कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा। ये बड़ी शिकायत थी। तो ये बुनियादी वजह है। लेकिन अब पार्टी के अंदर मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? तो उन दोस्तों ने कहा, और माजी में भी हमने आपको एक मरतबा एक स्टोरी बताई थी, अगर करप्शन के मामले पर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की कोशिश होती है तो फिर एक इमरान खान से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत का बेटा भी फंस जाएगा। दुबई में होते हैं वो साहबजादे, वो भी फंस सकते हैं क्योंकि उनकी कॉल्स का रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड जिनके पास है मैंने ये उनसे तस्दीक की। वो लोगों को कहते थे कि जी वो बस आपको कोई खैबर पख्तूनख्वा में काम हो तो बताएं, वो अम्मा से कह के मैं करवा दूंगा। यानी वो उसमें उन्होंने कोई पैसों का कभी तस्करा नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कहेगा तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा काम होगा, अरब रुपए 2 अरब रुपए का होगा, तो किसी ने कोई एडी सेंटर तो नहीं खोला हुआ ना। तो ये मामला है जिसकी वजह से वो फंस सकते हैं। तो इसलिए पार्टी जो है वो करप्शन के मामले को दबा रही है, और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर बड़ा शानदार काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर। फिर मैंने उनसे पूछा कि रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, क्या वो बतौर चीफ मिनिस्टर जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं ये श्योर शॉट हूँ, बल्कि 2-3 लोगों ने कहा कि हमें ये पूरा यकीन है कि 2 से 3 महीने में अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला भी चली जाएगी। और फिर मौजूदा स्पीकर के बारे में कहा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं कि जी वो एक बड़े मुनासिब उम्मीदवार हैं। और मैंने आतिफ खान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो MNA हूँ, मेरा तो कोई मैं तो इलेक्शन लड़ी बाद जाके चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। मैंने फिर किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा आतिफ खान ने यह भी नहीं तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। और आतिफ खान एक ज़िम्मेदार आदमी है, मैं उनको अच्छा दराज से देखता हूँ, मेरी उनसे दोस्ती नहीं है। फिर शाह फरमान साहब से भी पूछा तो उन्होंने तो प्रेस का मीडिया टॉक में भी बहुत तारीफ़ की अली अमीन गंडापुर की, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अपनी ख्वाहिश थी कि सूबाई सदारत ले ली जाए। बहुत खुश दिखाई दिए जुनैद अकबर खान, क्योंकि कल उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मिली है आज, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप में भी खबर ये है कि आमिर डोगर की कोशिश हो रही थी कि उनको बना दिया जाए हुकूमत की जानिब से, और जुनैद अकबर ने अपने आप को मैनेज किया और यूँ जुनैद अकबर बन गए। और दोनों जो है वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल हुए तो बने, लेकिन जुनैद अकबर खान अब आज पार्टी के सूबाई सदर भी बन गए हैं। तो अब नोटिफिकेशन किसी दिन भी इशू हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन नाज़रीन इससे वो जो मैंने मशाल यूसुफ़ज़ई वाली बात कही थी, अब ज़रा उस जानिब आते हैं।
مشال یوسف زئی صاحبہ جب باہر آئیں اور عاطف خان بھی ان کے ساتھ تھے، شاہ فرمان بھی ان کے ساتھ تھے، اچھا یہ آپس میں کسی بات پر مسکرا رہے تھے، لیکن مشال یوسف زئی کا چہرہ جو ہے وہ بہت کھلا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خوشی مترشح تھی جو بہت دور سے دیکھی جا سکتی تھی. تو میں نے ان کو آواز لگائی، میں نے کہا مشال بہت خوش دکھائی دے رہی ہے آپ، کیا ہوا ہے؟ تو ان سے پھر رہا نہ گیا اور اگلا سوال یہی ہوا کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ خان صاحب نے ان کو صوبائی صدارت سے ہٹانے کے احکامات دے دیے. اب وہ سمجھ میں بھی آتا ہے چونکہ وہ بشا بی بی کے قریب ہے، علی امین گنڈا پور کے اور بشا بی بی کے تعلقات بہت خراب ہیں، اور بشا بی بی شاید خود یہ سمجھتی ہوں کہ علی امین نے ان کو سزا دلوائی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کا میری اطلاع کے مطابق کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کو سزا دلوانے میں، وجوہات دوسری ہیں. بہرحال وہ بڑا تمتماتے چہرے کے ساتھ انہوں نے بتایا ان کی خوشی دی تھی. حالانکہ مشال یوسف زئی کو آج جی ایچ کیو عملہ کیس کی سماعت کے دوران جو ان کو نوٹس پرسوں جاری ہوا تھا وہ آج ان کے حوالے کیا گیا. انہوں نے کہا میں 2 دن میں دوں گی. پھر بعد ازاں ان کو کچھ تاخیر ہوئی جیل سے باہر نکلنے میں، تو میڈیا میں شاید یہ بات بھی پھیلی کہ مشال یوسف زئی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل گرفتار نہیں کر سکتے. تو بہرحال پھر وہ باہر نکل آئی اور انہوں نے کہا میرا اپنا کوئی کام تھا تو جس کی وجہ سے میں وہی عدالت میں رکی رہی، اور عدالت کے خاتمے پر جو ہے نا وہ جس آدمی سے کام تھا وہ وکیل سے ان سے بات کر کے اب نکلی ہوں. تو بہرحال یہ ساری کہانی تھی. باتیں ناظرین وہ جو میں نے آپ کو گانا سنایا تھا کہ وہ تو پیار ہے کسی اور کا تجھے چاہتا کوئی اور ہے، وہ جو ہیں بہادر شاہ ظفر صاحب کی ایک نظم بھی ہے اس سے ملتی جلتی، وہ پھر کسی وقت سنائیں گے. تو ناظرین وہ اس میں جو ہے کہانی یہ ہے کہ پارٹی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے بیرسٹر گوہر، اور بیرسٹر گوہر پہلے دن سے کوشاں میں ہیں، بے دست و پا ہیں بیچارے. فیصلہ کرتے ہیں عمران خان، جن کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے اور کوئی اختیار بھی نہیں ہے پارٹی کے فیصلے کرنے کا. وہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے اور عدالت میں مقدمات بھگت رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی چیئرمین اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ جو پارٹی آئین کے مطابق وہ فاؤنڈر ہیں، لیکن 6 فاؤنڈنگ ممبر اور بھی ہیں، تو وہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. فیصلہ سازی کا اختیار پارٹی کی کور کمیٹی کو ہے. وہ جو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور چیئرمین کو ہے، سیکریٹری جنرل کو ہے، یہ مشاورت سے کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کرتے ہیں عمران خان. اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان سے فیصلہ کرواتی ہیں بشا بی بی. کہتے ہیں نا تو پیار ہے کسی اور کا تجھے چاہتا کوئی اور ہے. تو چیئرمین بے دست و پا ہے، کوئی اس کی بیچارے کی وقت نہیں ہے. وہ آتے ہیں ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ کوشش کرتے ہیں کبھی کسی سے ملتے ہیں کبھی کسی سے ملتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ملاقات ہوئی، اور سیکریٹری جنرل بھی بیچارے بے دست و پا ہیں. وہ بس کہتے ہیں جو عمران خان صاحب کہیں کہ وہ میں نوٹیفیکیشن کر دوں گا. تو پھر آپ سیکریٹری جنرل تو نہ ہوئے پارٹی کے، آپ کو اختلاف رائے بھی کرنا ہوتا ہے. وہ پی ٹی آئی میں اختلاف رائے کی کوئی روایت نہیں ہے. اور فیصلہ کرواتی ہیں بشا بی بی. آج وہ ثابت ہو گیا، کیونکہ پچھلے کئی روز سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ علی امین گنڈا پور فارغ، اور آج اور یہ بشا بی بی سے اختلافات کے بعد بات سامنے آئی تھی. اور بشا بی بی کے ساتھ اختلافات کی کہانی جو ہے وہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، بہت طویل ہے وہ کہانی. لیکن علی امین گنڈا پور اور بشا بی بی کے اختلاف کی وجہ 26 نومبر بنا تھا. اس پر پھر کبھی بات کریں گے، موقع ملا تو 2-4 دن میں کر لیں گے انشاءاللہ. بات ضرور کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.